बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़लिमीन। मुझे आज की इस वीडियो के रिकॉर्ड करवाने की नौबत इसलिए महसूस हुई कि मैं दो तीन चीज़ें कौम के सामने रखना चाहता हूँ, लोगों के सामने, अवाम के सामने रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जिस वक़्त तालिबान के ख़िलाफ़, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मिलिटेंट बैंड आउटलेट्स के ख़िलाफ़ अफ़वाज पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन की इब्तिदा की जिसे स्वात ऑपरेशन का नाम दिया गया इब्तदाई मराहल में। तो मेरे वालिद चूँकि उस वक़्त कौमी असम्बली के मेंबर थे और हम एलाइड थे या पार्टनर थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ, तो हुकूमत वक्त ने उस वक़्त की, जो कि मोहतरम जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी और मुस्लिम लीग कायद आज़म की हुकूमत थी, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि चूँकि पाकिस्तान को दहशतगर्दों से ख़तरा है, तो इस सिनेरियो के अंदर अपोजिशन की जमातें हैं जो वो हुकूमत का साथ दें। मेरे वालिद ने उस वक़्त, और उनकी वो तकरीर आज भी नेशनल असम्बली के रिकॉर्ड के ऊपर है, कि जब सूफ़ी मोहम्मद ने रियासत पाकिस्तान को चैलेंज किया था और उन्होंने ये कहा था कि वी आर अराउंड द मारगला हिल्स, तो मेरे वालिद ने, और जब सन्नाटा था हर तरफ, तो मेरे वालिद ने कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा था कि पाकिस्तान में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत तो नाफिज़ हो सकती है, लेकिन किसी सूफ़ी मोहम्मद की शरीयत नाफिज़ नहीं हो सकती, जो कि सो कॉल्ड शरीयत थी। बहरहाल हमने उस वक़्त अपनी अपोजिशन की पॉलिसी के बावजूद अफ़वाज पाकिस्तान का साथ देने का फ़ैसला किया और हमने स्वात ऑपरेशन के अंदर अफ़वाज पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। और मैं आज जो मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े अहदेदारान और कायदान इनकलाब और जमहूरियत के बेताज बादशाह बने पड़े हैं, इन लोगों के अगर मैं थोड़ा सा याद करवाना चाहूँ तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि मुस्लिम लीग नून उस वक़्त ये कहती थी, मेरे वालिद को स्पेशली, हमारे ताल्लुकात वहीं से ख़राब हुए थे, कि हमें फ़ौज का साथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कैटेगराइज़ करके ये बात कह रहा हूँ, बहरहाल स्टिल हमारे नज़दीक चूँकि पाकिस्तान मुकद्दम था और मेरे वालिद का किरदार दहशतगर्दी के हवाला से ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन पाकिस्तान हु स्टूड अप अगेंस्ट टेररिज्म एंड सेक्टेरियनिज़म, वो पूरी कौम के सामने है। हमने उसकी बहुत भारी कीमत चुकाई। हमने अपनी जमात के अंदर लाशें दी, हमें तालिबान के लोगों ने, टीटीपी के लोगों ने हमारे लोगों को शहीद किया। कराची के अंदर एमक्यूएम के सेल के अंदर हमारे डिप्टी सेक्रेटरी जनरल तारिक महबूब साहब को रखा गया, वहाँ पर उनको बहीमाना टॉर्चर का निशाना बनाकर शहीद किया गया, और ऐसी लातादाद मिसालें हैं। लेकिन हम पर रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ा रहे। मेरे वालिद के इस दुनिया से चले जाने के बाद, पर्दा कर जाने के बाद, वो एक सस्पिशियस चीज़ है। आई टेल द डिटेल्स अबाउट दैट आप किसी मुनासिब वक़्त के ऊपर। लेकिन बहरहाल जब वो इस दुनिया से चले गए तो ऑपरेशन ज़रब अज़ब और ऑपरेशन रद्दुल फ़साद, ये दो ऑपरेशंस थे जिनकी हमारी जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, मैंने, हमारे रुफ़ाका ने भरपूर साथ दिया। हम जगह जगह रियासत के साथ खड़े रहे, हम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब मिलिटेंट आउटलेट्स ने जवानों को शहीद करना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तो बहुत सारे क्लेमेंट हैं उस चीज़ के कि फ़लाने ने ये किया, फ़लाने ने ये किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाज द फर्स्ट पार्टी इन पाकिस्तान जिसने सुसाइड बॉम्बिंग को हराम करार दिया था। और जब अफ़वाज पाकिस्तान के जवानों के गले काट कर उनके साथ फ़ुटबॉल खेला गया, तो ये हमारी ही जमात थी जिसने तालिबान को जहन्नम वासिल, टीटीपी के लोगों को जहन्नम वासिल और अफ़वाज पाकिस्तान को शहीद करार दिया। वगरना पाकिस्तान में आज भी वो लोग और वो जमातें मौजूद हैं जो अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले से हर्जा सराई करते थे और ये कहते थे कि नहीं जनाब वाला, जो जवान हैं पाकिस्तानी फ़ौज के वो गलत लड़ रहे हैं। लेकिन हम रियासत पाकिस्तान के साथ के मौक़िफ़ के साथ खड़े रहे और हमने ये किसी पर एहसान नहीं किया। हमने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, फ़िरका वारियत और इंतहा पसंदी के ख़ात्मे के लिए रियासत का, अफ़वाज पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन आज मैं इंतहाई अदब के साथ सवाल करना चाहता हूँ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब बंदयाल साहब से कि जनाब आप मुझे हमारे नॉलेज में इजाफ़ा फरमा दें कि वो लोग जो कल तक फ़ौज को गालियाँ देते थे, वो लोग जो फ़ौज को पाकिस्तान टूटने का मूजद करार देते थे, वो लोग जो कहते थे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, वो लोग जो अदालतों से कन्विक्टेड हैं, वो लोग जो बैंड आउटलेट्स के सपोर्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, आज उन लोगों के साथ तो रेंजर्स की स्क्वाड्स हैं, आज उन लोगों के साथ 10-10, 20-20 एलीट फोर्स की गाड़ियां हैं।
وہ افراد جو لوٹے ہو گئے, جو منحرف ہو گئے, جنہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا آئین پاکستان اجازت دیتا ہے کہ ایک لوٹے کو آپ سیکورٹی پرووائڈ کریں؟ اور آن دا ادر ہینڈ سائڈ وہ لوگ جو ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑے رہے, جنہوں نے ہمیشہ ریاست کو سپورٹ کیا, جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی, جو آج بھی پاکستان کی بات کر رہے ہیں, جو آج بھی افواج پاکستان کے وہ جوان جو بارڈر پر کھڑے ہیں یا جو مختلف جگہوں پر اپنی قربانیاں دے رہے ہیں, ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں, انہیں شہادت کے اعلیٰ ترین رتبے پر فائز تسلیم کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے, ایکچوئل تسلیم کرتے ہیں. اور یہ پاکستان کی بقا کے اندر ان جوانوں کا, اور وہ صرف پھر فوج کے جوان نہیں ہیں, اس کے اندر رینجرز کے جوان ہیں, اس کے اندر ایف سی کے جوان ہیں, اس کے اندر فرنٹیئر کے جوان ہیں, اس کے اندر پنجاب پولیس کے جوان ہیں, سندھ پولیس کے جوان ہیں, اس کے اندر تمام جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, ان کے جوانوں نے جس بھی حوالہ سے کو قربانیاں دی وہ تمام کے تمام لوگ شامل ہیں. لیکن جناب والا گزشتہ کچھ عرصہ سے میں یہ چیز منظر عام پر نہیں لانا چاہتا تھا, لیکن اب جس طرح جو دھمکیوں کا ایک سلسلہ ہے, مثلا مجھے باقاعدہ طور پر لائف تھریٹ بھی کیا گیا, وزیر داخلہ کے آرڈر کے اوپر میری سیکورٹی کو وڈرا کیا گیا, اور میرے گھر کے ارد گرد مشکوک افراد کی نقل و حمل. ہم ظاہر ہے بڑے طویل عرصے سے ان دہشت گردوں کے خلاف جدوجہد کرتے چلے آ رہے ہیں. میرے والد کی بڑی طویل جدوجہد تھی. ہمیں پتہ ہے کہ جب ویگوز آپ کا تعاقب کرتے ہیں, جب بلیک ٹنٹڈ گاڑیاں جو ہیں وہ آپ کے روٹ کے اوپر آپ کو راستے میں ملتی ہیں, جب آپ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جاتی ہے, جب آپ کو ٹیررائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جب آپ کو لائف تھریٹ دیا جاتا ہے. اور میں نے اپنی سیکورٹی کے حوالے سے قانونی طریقہ کار اختیار کیا. میں لاہور ہائی کورٹ میں گیا, عدالت میں گیا, وہاں سے محترم آنریبل جج صاحب نے فیصلہ جو ہے وہ فیصل آباد ریفر کر دیا میرے ہوم ٹاؤن میں, کہ وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن ڈیسائیڈ کرے, چونکہ آلریڈی میری جو سیکورٹی تھی وہ CTD اپرووڈ تھی. لیکن اب کچھ لوگ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے میرے علم میں ہیں. میں رانا ثناء اللہ کو اور ان لوگوں کو صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں, میں حق سچ کی بات کرتا رہوں گا, اس لیے کہ میرے والد نے مجھے یہ میسج دیا تھا when he was on his death bed کہ بیٹا جو رات قبر میں ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کی وہ رات قبر سے باہر نہیں رکھ سکتی, اور جو رات آپ کی قبر میں نہیں ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کی وہ رات آپ کو اس رات قبر میں نہیں پہنچا سکتی. تو I stand to that. لیکن having said that, میں ایک بات کی وضاحت کر دوں. میں نے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں میرے پاس, چونکہ میں نے اپنے جو بھی ایک منصوبہ ہے جو میرے نالج میں آیا ہے, میں نے کسی جگہ پر بتایا بھی ہے, اس کے اندر ہمارے انٹیریئر منسٹر کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں, ثناء اللہ صاحب یا جو بھی کو بندہ, بسم اللہ آئیں, ہمت کریں, مجھے ماریں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, میں نے بہت کچھ ریکارڈ کروا کے رکھا ہوا ہے اور وہ پاکستان سے باہر ہے. اور اگلی بات بھی بتا دوں کہ میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, میں تو اب خیر فیملی بلیو کرتا ہوں اس ملک میں کوئی آئین قانون نہیں ہے. سو مارک مائی ورڈز, مجھے ماریں گے, آپ ماریں, آپ آئیں, اس وطن کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے. لیکن میرے مارے جانے کے بعد میرے وارثوں میں اتنا زور ہوا, میرے وارث اتنے جوگے ہوئے, تو وہ جناب قصاص لیں گے. اور میں یہ واضح کر دوں, کوئی آئینی قانونی قصاص نہیں ہوگا. ہم نے ماڈل ٹاؤن کا انجام دیکھ لیا ہے, پاکستان میں بڑے بڑے جوڈیشل کمیشنز ہم نے دیکھ لیے ہیں معصومانہ قتل عام کے اوپر. میرے حوالے سے جو پلان بنایا جا رہا ہے, جن لوگوں کو کہا گیا ہے, میں نے اس کے حوالے سے اپنی فیملی کو, اپنے دوستوں کو, اپنی جماعت کے لوگوں کو, اور آج میں نے آپ قوم کو بھی بتایا, میں ان کے نام جو انشاءاللہ اگر مجھے مارتے ہیں تو وہ منظر عام پر آ جائیں گے, اور اگر وہ کمیشن بنا کے مجھے بلایا جاتا ہے تو میں بتاؤں گا. اور میں ان پولیس افسران کو بھی کہتا ہوں کہ آپ ان وزیر داخلہ کے کہنے پر اگر قتل و غارت کریں گے تو اس مرتبہ آپ بچیں گے نہیں, آپ مار ضرور لیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں بالکل کیٹیگرائز کر کے کہہ رہا ہوں کہ پھر میرے جو وارث ہیں وہ قصاص لیں گے, اور کسی آئینی قانونی طریقے سے نہیں لیں گے, وہ قصاص خود ہی لیں گے. کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ اس ملک کے اندر کسی محب وطن پاکستانی کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. اسے زمین پر صرف رینگتے ہوئے کیڑے کی حیثیت دی جاتی ہے. اس ملک میں اگر عزت ہے تو قاتل کی ہے, ڈاکو کی ہے, زانی کی ہے, شرابی کی ہے, ٹریٹر کی ہے, غدار کی ہے. اس ملک میں اگر عزت ہے تو فوج کو گالیاں بکنے والوں کی ہے. اس ملک میں اگر پروٹوکول ملتا ہے تو وہ ریاستی اداروں پر بھونکنے والوں کو ملتا ہے.
اور جو ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا ریاست کی بات کرتے ہیں انہیں صرف مرنے کے لیے وحشی درندوں کے آگے پھینکا جاتا ہے۔ آپ ہمیں اسلحہ اٹھانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ مجھے میرے ایک بڑے قریبی ساتھی نے یہ کہا کہ میں اپنے گھر سے اپنا لائسنسی ویپن بھی اٹھا دوں چونکہ مجھے ناجائز اسلحے میں فکس کیا جائے گا۔ تو بابا میرے گھر میں آپ کو اسلحہ نہیں ملے گا، ہاں میرے آگے پیچھے ضرور اسلحہ آپ کو ملے گا۔ اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، میں نے یہ بات نوٹس میں لے کے آنی تھی، میں نے اپنے تئیں جو قانونی راستہ تھا وہ میں نے اختیار کر لیا، جو آئینی راستہ تھا وہ میں نے اختیار کر لیا، لیکن اب میرے پاس اس کے علاوہ مزید کو وے آؤٹ نہیں رہ گیا تھا۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے نوٹس کے اندر یہ بات لے کر آؤں، میں افواج پاکستان کے سربراہ کے نوٹس کے اندر یہ بات لے کے آؤں، میں سیکیورٹی ایجنسیز کے سربراہان کے نوٹس کے اندر یہ بات لے کے آؤں۔ میرا اتنا ہی کام تھا، وہ کام میں نے پورا کر دیا، اور پھر میرے مرنے کی صورت میں جو ہوگا، اب آپ کو مجھے فون کر کے دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے فون کر کے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلانا کریں اور فلانا کریں تو ہم آپ کو مار دیں گے یا یہ کر دیں گے۔ آپ سو بسم اللہ آئیں، آپ ماریں، میرے مارنے کی قیمت ان تمام لوگوں کو انشاءاللہ چکانی پڑے گی۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔